بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چادر، شال اوڑھ کر، مفلر باندھ کر نماز پڑھنے کے تعلق سے چند ضروری مسائل شروع سے اخیر تک سماعت کریں۔ عملی طریقہ: چادر، شال، مفلر استعمال کرنے کا بتاؤں گا جس سے نماز میں کراہت نہیں ہوگی۔ فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق سدلِ ثوب ناجائز و گناہ ہے، نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اور مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کی گئی نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ اسی طرح نماز میں چہرے، منہ چھپانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ سدلِ ثوب کی یعنی کپڑے کو لٹکا چھوڑ دینا، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایسا کپڑا جسے پہنا جاتا ہو اسے پہنے بغیر لٹکا لینا، جیسے کرتا، جیکٹ، سویٹر وغیرہ، بازو ڈالے بغیر کندھوں پہ رکھ لینا، یا ایسا کپڑا جس میں آستینے چاک نہیں ہوتے اسے کندھوں پر یا سر پر ڈال کر دونوں پلوؤں کو ملائے بغیر لٹکا چھوڑ دینا، جیسے چادر، شال وغیرہ، یا شال وغیرہ کو دونوں پلوؤں کو ملائے بغیر اس طرح ڈالنا جس کا ایک کنارہ پیٹ کی طرف ہو اور دوسرا کنارہ پیٹھ کی طرف ہو۔ یہ سدلِ ثوب کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی، نماز لوٹانا واجب ہوگا۔ سدلِ ثوب جس سے نماز مکروہ ہوگی اس کی ایک صورت یہ ہے کہ چادر یا شال کو کندھے پر رکھ کر دونوں پلوؤں کو چھوڑ دینا، اس طرح پیٹ پر، یہ ناجائز و گناہ ہے۔ یا کہ ایک کنارہ پیٹ کی طرف ہو اور دوسرا کنارہ پیٹھ کی طرف ہو، یہ بھی سدلِ ثوب ہے، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ہاں، چادر یا شال کو کندھوں پہ رکھ کر دونوں پلوؤں کو ملا لے اس طرح، تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، یہ سدلِ ثوب کی صورت نہیں ہے۔ جبکہ شال وغیرہ کو دونوں پلوؤں کو آپس میں ملا لے اور اس طرح رکھ لے تو یہ سدلِ ثوب کی صورت نہیں ہے، اس سے نماز میں کراہت نہیں ہوگی۔ مفلر اس طرح باندھنا کہ جس سے منہ اور چہرہ، کان ڈھک لے، یہ صورت ناجائز و حرام کی ہے، اس سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ بڑی چادر اوڑھ کے نماز اس طرح ادا کریں۔ یہ تو میری چھوٹی چادر ہے، یہ سنت بہتر طریقہ ہے۔ یا اس طرح رکھے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت بہتر ہے کہ چادر سے دونوں ہاتھوں کو نکال لے اس طرح، پھر چادر کے اندر ہاتھ کو باندھ لے تو نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔